بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف سائفر کے مقدمے کے متعلق جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسے پروگرام میں ہم شامل کریں گے، اور پھر عمران خان کی رہائی کے متعلق بھی کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں، یہ بھی ہم بتائیں گے، اور پھر ایک خفیہ مقدمہ چیف جسٹس کا اس پر کیا ریئیکشن ہوگا، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کا، اور پھر رائے صاحب چیف جسٹس کے خلاف جو کمپین چلائی گئی اس پر ایک جے آئی ٹی اور جے آئی ٹی کی اب تک کی ہونے والی انکوائری، اور کن کن لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، ان کا تعلق کس کس قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے ساتھ ہے، یہ بھی شامل کریں گے آج کے اس نشست کے اندر۔ لیکن رائے صاحب، پہلی بات تو دوٹوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے اسی پلیٹ فارم سے سائفر کے معاملے پر خبر بہت پہلے دے دی تھی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تو مقدمہ، اور پھر اس کے بعد جو ریمانڈ والا معاملہ ہے یہ بھی ہو چکا ہے، اور خان صاحب کو باہر نہیں آئیں گے، وہ اندر ہی عدالت کے جب یہ جو کیس تھا توشہ خانہ کا، اس سے ان کے حق میں فیصلہ آئے گا تو پھر ایک اور مقدمہ سائفر کا تیار ہے، اور آج وہی ہوا۔ ہم نے جوڈیشل ریمانڈ کا سنا، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی ریمانڈ کا سنا، لیکن یہ جو خفیہ ریمانڈ ہے اس کا ہم نے پہلی بار سنا، اور یہ ہماری خبر کی تصدیق بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ رائے صاحب، عمران خان کو مختلف سوالات یہ تھے کہ جب خان صاحب کی رہائی کا حکم ہے تو اس کے بعد شاید انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ لوگ اٹک جیل کے باہر جو ہے وہ پہنچے، وہاں پر انہوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی، جشن بھی منایا، لیکن کچھ لوگوں کو گرفتار وہاں پر کر لیا گیا، اور شاید عام لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک اور مقدمے میں بھی خان صاحب کو جو ہے وہ دھر لیا گیا ہے، اور کئی دن پہلے دھر لیا گیا ہے۔ اور اب اسلام آباد کی سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج ہے ابو الحسنات چیئرمین تحریک انصاف کو جوڈیشل ریمانڈ پر جنہوں نے بھیج رکھا ہے، اور عدالت نے انہیں اب 30 اگست کو ذاتی حیثیت میں بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ رائے صاحب، اب ہوگا کیا کہ خان صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ اٹک جیل کے اندر ہی چلایا جائے گا، اور وہیں پر خان صاحب کی جو اس کیس کی جو انکوائری ہے، یعنی اس کیس کے حوالے سے مزید جتنے بھی سوال جواب ہیں، مقدمہ ہے، وہ اٹک جیل کے اندر ہی ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی انٹروین کرے گا؟ کیونکہ ٹرائل کا مسئلہ تھا پہلے کیس میں، اب اس میں بھی بہت سارے لکونز موجود ہیں کہ آپ کسی شخص کا خفیہ ریمانڈ کیسے دے سکتے ہیں، اور پھر یہ جو سیکرٹ ایکٹ والا اور ان سے جو عدالتیں بنی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ رائے صاحب ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ جو آرمی چیف جو ہمارے صدر صاحب ہیں، انہوں نے جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے اور پھر خفیہ سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جو کہا تھا، تو اس کے اوپر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ تو ان حالات میں کیا فیصلہ آئے گا، اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جانے سے پہلے کیا کوئی ایک اور کھڑاک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ہماری ڈومین میں جو ہے وہ کس طرح انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑے عدالتی فیصلے کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بھی ایک خبر شیئر کرتے ہیں اپنے ویورز کے ساتھ، لیکن پہلے سائفر کیس کے فیصلے کے متعلق 2-3 اہم نکات اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو جب میں نے یہ سائفر کیس کے متعلق یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک خفیہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، عمران خان صاحب کی خاموشی سے اس خفیہ مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے، یہ خبر تقریباً آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے دی تھی۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں نے، خاص طور پر پی ٹی آئی نون لیگ کے لوگوں نے بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ درج بھی ہو گیا ہو اور ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو نہ پتہ ہو۔ لیکن اس وقت تو ہاشمی صاحب اس قدر اندھیر نگری ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے ذرائع سے خبر آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ اپنے ذرائع سے جب کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ آج وہ خبر ہماری 2 ٹوک کے پلیٹ فارم سے وہ ایک مرتبہ پھر 100% درست ثابت ہوئی۔ اب اس کے اندر جو غیر قانونی نقطہ ہے جو کہ پہلی پیشی کے اندر اڑ جائے گا، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی سائفر کیس کے اندر گرفتاری ڈالی گئی جس کو 14 دن کے بعد ظاہر کیا گیا،
عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیجنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے یا جو ایک نوٹ ہے وہ آج پہلی مرتبہ ظاہر کیا گیا۔ تو قانون کے تحت جب آپ نے کسی مقدمے میں گرفتاری کی تو 24 گھنٹے کے اندر آپ کو عدالت میں پیش کرنا تھا، یعنی ملزم کوئی بھی ہو۔ وہاں جا کر دو طریقہ کار ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ جسمانی ریمانڈ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جسمانی ریمانڈ کی ریکویسٹ کرتے ہیں عدالت سے کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ جسمانی ریمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجنسی یا جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ جسمانی ریمانڈ مانگ رہا ہے، مثال کے طور پر اگر پولیس جسمانی ریمانڈ مانگ رہی ہے تو پھر ملزم جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی میں رہے گا 3 دن 4 دن، جتنے دن کا وہ ریمانڈ منظور ہوگا۔ اگر نیب جسمانی ریمانڈ مانگ رہی ہے تو پھر 10 دن کا، 12 دن کا، 15 دن کا، اس سے پہلے 20 دن کا ریمانڈ بھی منظور ہوتا رہا ہے۔ تو پھر وہ ملزم، یعنی کوئی بھی ملزم ہو جس کو گرفتار کیا گیا ہو، تو وہ پھر نیب کی تحویل میں رہے گا۔ اسی طرح FIA بھی اس طرح کے ریمانڈ مانگتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے آپ کا جوڈیشل ریمانڈ۔ جب یہ آپ کا جسمانی ریمانڈ، عموماً جب یہ جسمانی ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایجنسی مثال کے طور پر نیب اپنی تحقیقات مکمل کر لیتی ہے یا پولیس اپنی تحقیقات مکمل کر لیتی ہے، یا وہ جب عدالت کو اس بات پر قائل نہیں کر پاتے کہ ہم نے مزید تحقیقات کے لیے اس ملزم کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا ہے، یعنی پولیس کی کسٹڈی میں، نیب کی کسٹڈی میں یا FIA کی کسٹڈی میں، تو پھر عدالت یا تو یہ کرتی ہے کہ اگر ایویڈنس نہیں ہے تو اس کے اوپر ادروائز کوئی فیصلہ، ورنہ پھر جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے کیس میں کس وقت عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے تفتیش کرنی ہے، اور کتنے دن عمران خان صاحب کو یہ FIA کے پاس رہے؟ عمران خان صاحب تو FIA کے پاس نہیں رہے، عمران خان صاحب کو تو گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 100% جعلی مقدمہ ہے۔ عمران خان صاحب کو براہ راست جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجنے کی کوئی قانونی منطق نہیں ہے، اور وہ بھی اگر یہ مقدمہ عمران خان صاحب کی اس مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی تھی تو عمران خان صاحب کو آگاہ کیا جانا چاہیے تھا، ان کے جو وکلاء ہیں ان کو آگاہ کیا جانا چاہیے تھا۔ اب تک عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے وہ مختلف عدالتوں سے اس مقدمے میں بھی رابطہ کر چکی ہوتی، یعنی ریلیف کے لیے، لیکن یہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا پاورفل پوائنٹ آ گیا ہے۔ اب جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم جو بڑی پاورفل ٹیم ہے، بڑی مہارت رکھتی ہے قانون کے شعبے میں، ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں یہ آ گیا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ اشارہ مل گیا ہو، لیکن انہوں نے بھی یہی بہتر سمجھا ہو کہ فی الحال اگر یہ ہم سے یہ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو خفیہ رکھنے دیں۔ یہی پوائنٹ ہم عدالت میں لے کر جائیں گے کہ اس مقدمے کو خفیہ کیوں رکھا گیا۔ شاید اس وقت اگر یہ اس مقدمے کو خفیہ نہ رکھا جاتا تو یہ کیس پہلی پیشی میں نہ اڑتا، شاید اس کو اڑنے میں 2-3 پیشیاں لگتیں۔ تو ایک تو یہ 15 اگست کو گرفتاری ڈالنا، 29 اگست کو جب عمران خان صاحب کی ضمانت کا آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کر دیا، سزا معطل کر دی، کیونکہ 3 سال بھی ان کی سزا نہیں تھی، فیصلے میں بھی کہا گیا کہ اب 2.5 سال کی سزا ہے، 1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی معطل کر دیا گیا۔ تو عین اس دن یہ نام نہاد آرڈر سامنے لے کے آنا، تو یہ تو اب سپیریئر کورٹس کے سامنے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کو جو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا جوڈیشل ریمانڈ کے بعد، یہ بھی بڑی ایک غیر معمولی بات ہے کہ عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق یہ کہا گیا کہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں براہ راست وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، اٹک جیل کے اندر یہ عدالت لگے گی، اور اٹک جیل کے اندر ہی، یعنی وہاں پر کیا کچھ ہوگا، میڈیا کو ایکسیس نہیں ہوگی، کس طرح کے دلائل دیے گئے، جج صاحب کے کیا ریمارکس ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر جتنے مرضی مضبوط دلائل دیے جائیں عمران خان صاحب کے حق میں، یا عمران خان صاحب کے خلاف جتنے مرضی کمزور دلائل دیے جائیں، مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جوڈیشل ریمانڈ میں کو ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے، یا عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ ایک مرضی کا لکھا لکھایا فیصلہ آئے گا اور وہ فیصلہ پڑھ دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا مقدمہ، مثال کے طور پر اگر خان صاحب کے اوپر کوئی نیا مقدمہ درج کیا جاتا ہے یا کوئی بھی ملزم ہے،
تو اس کے اندر ایک بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ 24 آورز کے اندر آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نون لیگ کی قیادت کو جب بھی یہ نون لیگ کے لیڈرز کو جب نیب گرفتار کرتی تھی تو نیکسٹ مارننگ جو ہے وہ پھر نیب کی عدالت میں احتساب عدالت میں پیش کیا جاتا تھا, وہاں سے پھر ریمانڈ لیا جاتا تھا, پھر عدالت پہ منحصر ہوتا تھا کہ پہلی مرتبہ 7 دن کا, دوسری مرتبہ 10 دن کا, زیادہ سے زیادہ آپ 3 مرتبہ عموماً جو ہے وہ ریمانڈ لے سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے اس کیس میں ایک بہت بڑی اندھیر نگری کی گئی ہے کہ ایک خفیہ مقدمہ 14 دن کے بعد اس مقدمے کو ظاہر کرنا, اس کا آرڈر, وہ تو مجھے لگتا ہے آرڈر بھی آج ہی نکلا ہے کہ جوڈیشل ریمانڈ پر جج صاحب نے بھیج دیا. اگر جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تھا تو پہلے یہ آرڈر کیوں نہیں منظر عام پر آیا؟ پہلے منظر عام پر آیا تھا. تو ایک تو اس کے اندر یہ بہت اہم پہلو ہے کہ سپیریئر کورٹس جو ہیں اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں. ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ اگرچہ عدالت کوئی بہت ٹیکنیکل ڈیپتھ میں نہیں جائے گی اس مقدمے کے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نظیریں کوٹ کی گئیں کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس طرح کی جو مختصر سزائیں تھیں ٹیکنیکل ڈیپتھ میں جائے بغیر ان سزاؤں کو معطل کیا. اب عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ بھی اصولاً تو ختم ہونی چاہیے تھی, لیکن آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ایک یہ تاثر بھی اب بنانا تھا کہ سپریم کورٹ بھی پاکستان کے تمام قانونی حلقے جن کا تعلق نون لیگ سے ہے یا تحریک انصاف سے یا پیپلز پارٹی سے یا انڈیپینڈنٹ قانونی حلقے, وہ تمام حلقے, تمام عدالتیں, تمام وکلاء اس بات پر متفق تھے کہ یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ یہ ایک بوگس فیصلہ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اس کے سوا اب کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا کہ عمران خان صاحب کی سزا معطل نہ کرتے. لیکن ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ کوئی پورا انصاف نہیں ہے. اول تو شروع میں اس کیس کو ڈسمس ہو جانا چاہیے تھا, لیکن عمران خان صاحب کی جو نااہلی کو برقرار رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس کا بعد میں جائزہ لیا جا سکتا ہے, تو یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی انصاف وغیرہ نہیں ملا. اچھا, ایک تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ ضمانت پر عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تو عمران خان صاحب کو تو رہا نہیں کیا گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی اور ان کے احکامات کی توہین بھی ہوئی ہے. اب آپ نے پوچھا ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے پاس اگر یہ کیس جاتا ہے یا چیف جسٹس صاحب از خود کسی اور کیس میں ریمارکس دے کر, جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے ایک کیس کے اندر ریمارکس دیے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے, تو ہم 1-2 دن دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ خود اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرے, کیونکہ ہم براہ راست جو ہے اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہتے. تو اب اسی طرح یہ جو سائفر کا کیس ہے براہ راست تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس اس کو ٹیک اپ نہ کریں, لیکن کسی اور مقدمے میں چیف جسٹس کے ریمارکس بھی آگے تو وہ ریمارکس بھی کافی کام کر سکتے ہیں. نچلی جو عدالتیں ہیں ان کو رہنمائی دینے کے لیے یا ان کو راستہ دکھانے کے لیے کہ یہ جو آپ نے اندھیر نگری اپنائی ہوئی ہے, میرا جاتے جاتے کریئر یعنی چیف جسٹس کا جو جاتے جاتے کریئر ہے اس کے اوپر اتنا بڑا داغ مت لگوائیں کہ لوگ بعد میں یاد رکھیں کہ جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس تھے اور ان کے نیچے جو ماتحت عدلیہ تھی وہ کیا کچھ کر رہی تھی. تو ہاشمی صاحب, یہ سائفر کا جو کیس ہے یہ تو مکمل طور پر بوگس ہے. اب اس کے اندر ایک اور بڑی اہم بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, چونکہ جب یہ سائفر کا معاملہ آیا تھا اس وقت بھی میں بہت کلوزلی اس کو فالو کر رہا تھا. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے لاتعداد بریفنگز بنے پرائم منسٹر ہاؤس میں, آمنے سامنے بیٹھ کر پرائم منسٹر کے ساتھ جب یہ خان صاحب پرائم منسٹر تھے اٹینڈ کی. سائفر کے معاملے پر ایک بریفنگ تھی, وہاں بھی عمران خان صاحب نے اشاروں کنایوں میں, ہم 3-4 صحافی تھے, بہت سی باتیں کی. تو یہ جو سائفر تھا یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا, یعنی کیبنٹ کی منظوری سے یہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا. نمبر 1, یہ کوئی حساس دستاویز نہیں رہی تھی. اس کی کاپیز چیئرمین سینٹ, صدر پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, اسپیکر قومی اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی, یہاں تک کہ شہباز شریف کو بھی بھجوا دی گئی تھی. فوجی قیادت کے پاس بھی اس کی کاپی تھی. اور پھر جب کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو کیبنٹ کے پاس یہ اختیار ہے. اس کے بعد رانا ثناء اللہ نے, یعنی عمران خان صاحب پر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ JIT نے
عمران خان صاحب سے تفتیش کی اٹک جیل میں جا کر. عمران خان صاحب سے 33-34 منٹ کا سیشن ہوا اور عمران خان صاحب سے جو سوالات پوچھے گئے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ سائفر کی کاپی کہاں گئی, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا, میرے آفس میں تھی اور کہیں مس پلیس ہو گئی. اچھا, ایک تو ظاہر ہے کہ سائفر کی کاپیز سب کے پاس موجود تھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر کی ایک کاپی کا گم ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ چلایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ خود آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ سائفر کی کاپی دفتر خارجہ میں موجود ہے. لیکن اس کے اندر جو سب سے مزے کا اور چٹخارے دار نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سائفر کو انہوں نے اتنا حساس مان لیا ہے کہ یہ اتنی حساس دستاویز تھی کہ اس کو ایک ریاستی راز قرار دیا اور عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا خفیہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت. یعنی یہ ایک ایسا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شمار کیا جاتا ہے, اس کے نفاذ کو. اور دوسری جانب یہ کہتے تھے کہ یہ سائفر تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, عمران خان صاحب نے لہرا دیا, نہ تو کوئی اس کے اندر امریکی کسی اہلکار کی یا عہدیدار کی کوئی دھمکی تھی, نہ گفتگو تھی, یہ تو ایک خالی کاغذ کا ٹکڑا تھا. اور اب اس خالی کاغذ کے ٹکڑے کی ایک کاپی جو کہ باقی سب کے پاس موجود ہے, اس کی ایک کاپی غائب ہونے پر یا مس پلیس ہونے پر عمران خان صاحب کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ ایک حساس دستاویز تھی, ریاست پاکستان کے نام یہ دستاویز لکھی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاست پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے, ورنہ ریاست پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور جناب باجوہ اس وقت ظاہر ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ بھی ایک ڈیل کر رہے تھے اور ایک رجیم چینج آپریشن کا مرکزی کردار بھی تھے. تو یہ تو عمران خان صاحب کا سائفر پر جو موقف ہے یہ درست ثابت ہو گیا. راز صاحب, ایک خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم چلی اور اس میں ISI کو اب انوالو کیا جا رہا ہے جو تحقیقات کرے گی. یہ ماجرا کیا ہے اور اس کی ڈیٹیلز اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اور پھر شریف خاندان نے ریئیکشن دیا ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے. لیکن رائے صاحب, جو تحریری فیصلہ جاری کیا گیا وہ میں پہلے آپ کے سامنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کر دوں, کیونکہ اس میں نکات جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جج دلاور کے حوالے سے کوئی آبزرویشنز آئیں گی, وہ آبزرویشنز آئی نہیں ہیں. اور کیا لکھا گیا ہے اس فیصلے میں توشہ خانہ کے. ایک تو رائے صاحب, یہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ 8 صفحات پر مشتمل ہے اور اس 8 صفحات کو لکھنے میں کافی وقت لگا. اس طرح نہیں ہوا جس طرح جج دلاور نے جو فیصلہ تھا وہ 30 منٹ میں 30 صفحے لکھ دیے تھے, تو کافی وقت لگا ہے. عامر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں, ان پر مشتمل ڈویژن بینچ نے چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست منظور کرنے کا 8 صفحات پر یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے. چیئرمین PTI کو توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے سنائی گئی 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا معطل کرتے ہوئے 1 لاکھ روپے کی ضمانتی مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. فیصلے میں لکھا گیا کہ قائم علی شرح کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سزا معطل ہو. ضمانت دینا یا انکار کرنا ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے. عدالت نے کہا کہ اس کیس میں دی گئی سزا کم دورانیے کی ہے. عدالت سمجھتی ہے کہ درخواست گزار سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا حقدار ہے. عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ ٹرائل کورٹ نے الیکشن کمیشن کی شکایت پر درخواست گزار کو 5 اگست کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کا فیصلہ سنایا جو معطل کیا جاتا ہے. عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ عدالتی دائرہ اختیار اور دیگر غور طلب ایشوز کو سزا معطلی درخواست میں طے نہیں کیا جا رہا. فریقین کی جانب سے ان ایشوز پر تفصیلی دلائل دیے مگر انہیں اپیل میں طے کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر رائے صاحب یہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. رائے صاحب, اب یہ معاملہ اپیل میں جائے گا, یعنی وہ جو بات میں پہلے دن سے اس پلیٹ فارم پہ بھی کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی میں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ جناب تمام چیزیں دوبارہ سے اسی مقام پر لے کر جائی جائیں گی جہاں پر ایک اعتراض ہے, جہاں پر PTI کے وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں موقع نہیں دیا گیا, جہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وکلاء کو یہ گواہوں کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ پیش ہوتے اور پھر سنا نہیں گیا. تو عدالت جو ہے وہ یہ تمام کام کرے گی اور اس کے بعد جو ہے شاید فیصلہ اسے ہی اپ ہیلڈ رکھا جائے. میرا یہ فیصلے کے حوالے سے میرا ایک تاثر ہے, میری ایک اسیسمنٹ ہے. رائے صاحب, واٹ ڈو یو تھنک, یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے
یہ جو 3 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، قانونی سکم موجود ہیں اور قانونی سکم جو ہیں یہ کل کو تحریک انصاف کے خلاف جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے. What do you think of this, Raisa? دیکھیں عاشق صاحب، یہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ تھا جج ہمایوں دلاور کی کورٹ کا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں غلط قرار دیا. یہ کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو کچھ کیا غلط کیا. سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے متعلق کہا کہ اس کے اندر کئی خامیاں اور یہ غلط فیصلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور نے یہ فیصلہ، جو کہ ایک تاثر ہے کہ انہوں نے کوئی اپنی ایک قانونی سمجھ بوجھ کے مطابق کیا، لیکن اب تو سپریم کورٹ کے ریمارکس اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو باقاعدہ ججمنٹ آئی ہے، اس سے پتہ چل گیا کہ یہ فیصلہ کتنی عجلت میں، کن حالات میں، کس کے کہنے پر کیا گیا ہوگا. ایک تو یہ چیز کلیئر ہے. اب اگر یہ سماعت دوبارہ جائے گی اپیل کی جانب، یعنی عمران خان صاحب کی جو نیلی ہے اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، سزا معطلی ایک مخصوص وقت کے لیے کی جائے گی اور اپیل کی جانب، تو یہ آپ کہہ لیں کہ کچھ قانونی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ایک نام نہاد یہ کہیں گے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو حق دفاع دیا، اور عمران خان صاحب کا حق دفاع جتنا مرضی مضبوط ہو، یعنی عمران خان صاحب اپنے دفاع میں جتنے مضبوط ایویڈنس بھی لے کے آئیں، لیکن فیصلہ وہی ہوگا جو فیصلہ کروانے والے چاہتے ہیں کہ کس قسم کا فیصلہ ہے. ایک تو اس قسم کی رائے ہے. لیکن ہاشمی صاحب، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں جب یہ معاملہ جائے گا اور اس وقت اس فیصلے کو انڈورس کرتی ہے، تو پھر وہ اپنے آج کی ججمنٹ کی خلاف ورزی کرے گی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو ریمارکس آئے تھے اس کی بھی ایک طرح سے خلاف ورزی ہوگی، اور چاہے فائز عیسیٰ کیوں نہ چیف جسٹس ہوں، جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو جسٹس فائز عیسیٰ کو اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہوگا جس قسم کی صورتحال ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق کو تھا. یہ نہیں ہے کہ جسٹس عامر فاروق نے کوئی انسانی حقوق کو دیکھتے ہوئے، انصاف کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اور انصاف میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا. یہ ایسی بات نہیں ہے. اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. تو جسٹس فائز عیسیٰ کی جوڈیشری کے پاس بھی کسی قسم کا آپشن نہیں ہوگا. وہ چاہے ان کا مائنڈ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے پہلے وہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے تھے آصف علی زرداری کے ساتھ، اور پی ڈی ایم کی طرف اگر ان کا جھکاؤ بھی ہو تو تب بھی ان کے پاس آپشن نہیں ہوگا کہ اس کیس کو اڑا دیں. تو یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ تو اس وقت شریف خاندان کے لیے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کیس بنوایا تھا، یہ ان کے گلے کا توق بن گیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کو انیشلی تو رہا نہیں کیا گیا یہ نام نہاد سائفر کیس میں گرفتاری ڈال کے عمران خان صاحب کی، لیکن اس سے ان کا پورا جو بیانیہ ہے وہ زمین بوس ہو گیا کہ ان کی سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ تھی، سب سے زیادہ توقعات یہ تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ، خود یہ نجی محفلوں میں اس طرح کا تاثر دیتے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے حق میں کسی صورت فیصلہ نہیں آ سکتا. یہ موجودہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ خود یہ تاثر دیتے تھے. آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق انہوں نے کبھی کوئی منفی ریمارکس، جب سے یہ توشہ خانہ کیس آیا ہے انہوں نے کبھی کوئی منفی ریمارکس نہیں دیے تھے. تو اس لیے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کو اڑانے پر اور عمران خان صاحب کی سزا معطلی پر مجبور ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس کے اندر زیرو ایویڈنس تھا. اور یہ وہی کیس ہے جس کے اندر شریف خاندان کے گھر سے عمران خان صاحب کی بے گناہی کی گواہی آئی تھی، جب سابق ڈی جی آئی بی جو آپ کے چیئرمین نیب تھے، جو اس سے پہلے ڈی جی آئی بی رہے، جو کہ بہت کلوزلی نواز شریف کے ساتھ کام کرتے رہے، آفتاب سلطان. تو چیئرمین نیب جب ان کو بنایا گیا تھا تو شہباز شریف نے توشہ خانہ کیس میں اور ہیلی کاپٹر کیس میں، خاص طور پر توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خواہش کی تھی، بلکہ مطالبہ کیا تھا آفتاب سلطان سے. اور جب انہوں نے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا تو اس کے بعد ان کی شہباز شریف سے لڑائی ہوئی، اور انہوں نے شہباز شریف کو یہ کنوے کیا کہ یہ کیس پہلی پیشی میں عدالت سے ڈسمس ہو جائے گا، آپ کی مزید سبکی ہوگی، میری ساکھ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس لیے عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں بنتی ہے. اور وہ ان کی بات ٹھیک تھی. آپ دیکھ لیں کہ وہ جج ہمایوں دلاور نے جس قسم کا فیصلہ دیا اس کے اوپر جو پاکستان کی قانونی برادری کا رد عمل آیا، پھر سپریم کورٹ کا رد عمل آیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو سزا معطل کرنی پڑی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عجلت میں اتنا فیصلہ عجلت میں دینے کی کیا جلدی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری بات
مکمل طور پر درست ثابت ہو گئی آفتاب سلطان کی کہ اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف زیرو ایویڈنس تھا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر ضمانت ملے گی؟ سائفر کیس جو کہ ایک نام نہاد کیس ہے، اب آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو خبر ہی آ رہی ہے کہ ایف آئی اے جو ہے وہ یہ کہے گی عدالت کے اندر جا کر کہ عمران خان صاحب کا مزید ریمانڈ جو ہے وہ ضرورت ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ہمیں جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے تو کیا پھر وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہیں گے، یا پھر ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی سیکیورٹی کے خدشات ہیں، یا تھانے کے اوپر یا ایف آئی اے کے کسی سینٹر کے اوپر سیکیورٹی خدشات ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب اٹک جیل میں رہیں، یا عمران خان صاحب کا جوڈیشل ریمانڈ جو کہ پہلے ایک جعلی طریقے سے کہا گیا کہ عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے، یا عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ ہوگا. ایک بات تو طے ہے، میں جس چینل کو ہیڈ کرتا ہوں اسلام آباد میں، تو ہاشمی صاحب آج فیصلہ آنے سے پہلے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے 2.5 گھنٹے پہلے میرے پاس یہ خبر آ گئی تھی، اور ہم نے یہ خبر بریک بھی کر دی تھی کہ عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے اندر گرفتار رکھا جائے گا، اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود رہا نہیں کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ عمران خان صاحب کی رہائی کا باعث نہیں بنے گا، اور وہی ہوا. تو اب کیا عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں فوری طور پر کوئی ریلیف ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں. ریلیف سے مراد یہ ہے کہ کیا انصاف ملے گا، اس کا جواب ہے کہ نفی میں. کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا، بہت سے جو آپ کے پولیٹیکل فگرز ہیں اس وقت، یہ جو پی ڈی ایم کی 13 سیاسی جماعتیں ہیں، آپ کا جو اس وقت پورا نظام ہے، پوری جو ریاست ہے، اس کو سوٹ یہ کر رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھیں. اب ریاست سے مراد یہ نہیں کہ ریاست کے مفاد میں ہے، ریاست سے مراد یہ ہے کہ بہت سے حلقوں کے مفاد میں یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے. اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی 74% سپورٹ تو ہے، لیکن یہ 74% سپورٹ کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے، یہ کوئی جنگجو فورس تو نہیں ہے. یہ تو ووٹ کے ذریعے انقلاب لا سکتے ہیں، یہ احتجاج کے ذریعے انقلاب لا سکتے ہیں، پرامن مظاہروں کے ذریعے انقلاب لا سکتے ہیں. یہ کوئی پرتشدد احتجاج تو نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی لیڈر کو پرتشدد احتجاج کرنا چاہیے، نہ عوام کو پرتشدد احتجاج کرنا چاہیے. لیکن جان بوجھ کر حالات کو بائی دا وے اسی جانب دھکیلا جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کو ریلیف جو ہے، یعنی میرٹ کے اوپر انصاف، سائفر کیس میں بھی ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب آ جائیں جو آپ نے کہا کہ چیف جسٹس کے متعلق تحقیقات کے حوالے سے کیا خبر ہے، اور دوسرا خبر کہ شہباز شریف نے جو اعتراف جرم کر لیا عمران خان صاحب کے کیس کے معاملے پر. کیونکہ شہباز شریف نے جو عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوئی، تو اس میں سب سے پہلے تو چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس بندیال پر حملہ کیا. اور جسٹس بندیال پر حملہ کرنا یعنی ان کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اس لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ اس سے پہلے پوری سپریم کورٹ پر ایسے لوگوں نے، جن کو سپریم کورٹ نے، یعنی مریم نواز، شہباز شریف، لیگی قیادت، جنہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا تھا، تو بار بار انہوں نے سپریم کورٹ کی انسلٹ کی، لیکن سپریم کورٹ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. تو اس لیے اب یہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ چھٹ ہو گئے ہیں. اب یہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو گالیوں پر مبنی ان کے خلاف ٹرینڈ چلائیں، یا جس طریقے سے بھی سپریم کورٹ کے اوپر غلیظ قسم کے حملے کریں. تو اب وہ دیکھیں کہ شہباز شریف سٹنگ چیف جسٹس کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہائی دلانے کے لیے وہ مانیٹرنگ جج بن گئے. عمران خان صاحب نے سائفر کیس کے اندر ریاست کے ساتھ غداری کی. یعنی جب ان کا یہ سٹیٹمنٹ میری نظر سے پہلی مرتبہ گزرا تو میں سمجھا شاید غلطی سے انہوں نے اپنے بھائی نواز شریف کے متعلق جو ہے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے کہ فوج مخالف عمران خان صاحب کا بیانیہ. سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کا تو فوج مخالف نہیں، نواز شریف کا فوج مخالف بیانیہ رہا ہے. عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ فوج میری کمزور ہوگی، تقسیم ہوگی تو ملک تقسیم اور کمزور ہو جائے گا، اس لیے فوج کو کمزور اور تقسیم نہیں کرنا چاہیے. تو یہ اس کے بعد چیف جسٹس کے اوپر الزامات لگانا، حالانکہ یہ وہی چیف جسٹس ہیں جو کہ 14 مئی کے الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، اور براہ راست شریف خاندان اس کا بینیفیشری ہے. ورنہ اگر پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت آتی اور قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں پنجاب میں، وہاں پر ریگنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اچھا، ایک تو یہ شریف خاندان کا رد عمل. دوسرا جو آپ نے چیف جسٹس کے متعلق تحقیقات کے حوالے سے بات کی، تو یہ ایک بہت آپ کہہ لیں کہ سرپرائزنگ ایک نوٹیفیکیشن آیا، ایک سرپرائزنگ خبر ہے.
عموماً اس طرح کی خبریں آتی نہیں ہیں. اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف کوئی مذموم مہم چلی ہے اور اس کے اندر ان کی کردار کشی کی گئی ہے یا ان کا مذاق اڑایا گیا ہے اور ان کے متعلق کوئی نامناسب ریمارکس دیے گئے ہیں. اب یہ کوئی نامناسب ریمارکس جو ہیں یعنی گالم گلوچ، یہ اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی جواز نہیں ہے. لیکن ہاشمی صاحب، عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو قانونی حلقے یہ کہتے ہیں کہ وہ عوام کی ملکیت ہوتا ہے. اس کے اوپر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی قانونی سمجھ کے مطابق. تو فیصلے ہمیشہ عوامی ملکیت ہوتے ہیں. پوری دنیا میں عدالتی فیصلوں کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، ان کو سراہا بھی جاتا ہے. تو یہ کہنا کہ چیف جسٹس کے کسی فیصلے کے اوپر اگر تنقید ہوئی ہے اور اس کے اوپر اب ایک انویسٹیگیشن ہوگی، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک خوف و ہراس کی ایک فضا قائم کرنے کی کوشش ہے کہ اب جو جج صاحبان عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیں گے اس فیصلے کے اوپر بھی آپ تنقید نہیں کر سکتے. اور ISI کے جو آفیشلز ہیں ان کو بھی اس تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے. FIA کے جو تحقیقاتی آفیسر ہیں ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے. تو اس کے اوپر تو بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یعنی جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو سسپینڈ کروانا چاہیے، یہ جو تحقیقات کا ہے. اور کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ آزادی اظہار رائے کی محافظ ہوتی ہیں، یعنی جب آزادی اظہار رائے پر قدغن لگتی ہے تو لوگ مقدمات لے کر جاتے ہیں عدالتوں کے اندر. یہاں پر اب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس یا عدالت کے فیصلے پر اگر تنقید ہوگی تو پھر آپ کے خلاف اتنے بڑے پیمانے کی کمیٹی جو ہے وہ آپ کے خلاف تحقیقات کرے گی. اور آبویسلی اس کا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ایک بنی ہے تحقیقاتی کمیٹی، اس کا ٹارگٹ جو ہے یہ PTI کے رہنما، PTI کے کارکن یا PTI کے سوشل میڈیا پر جو ایکٹیو لوگ ہیں وہی ہوں گے. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے